الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک اب چند دنوں کا مہمان ہے، اس کی آمد ہے۔ اللہ کا خصوصی فضل اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں پھر موقع عطا فرمایا اور پورا سال ہمیں مہلت عطا فرمائی، زندگی دی کہ ہم رمضان المبارک کے انتہائی قریب پہنچ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کا لطف اور احسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یعنی رمضان المبارک کی فضیلت میں کہ اتنی رحمت والا مہینہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بخش دینا ہے، عذاب نہیں دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی رمضان مبارک عطا نہ فرماتے۔ رمضان مبارک ہم ہر سال ہماری زندگی میں لوٹ کر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کیوں بار بار ایک معاملہ کروایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، واضح بتا رہے ہیں کہ یہ روزے جو اس امت پر فرض کر دیے گئے، اللہ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے اس امت سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، یعنی عبادت کی ایک کنٹینیویشن ہے۔ اور پھر اس روزے کو رکھوانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم ان روزوں کے ذریعے تقوی کو حاصل کرو۔ اب اس آیت کے دو حصے ہو گئے۔ ایک یہ کہ یہ عبادت پرانی ہے، قدیم ہے، پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے، آپ لوگوں نے اگر رکھ لیے تو کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا ایسا یہ ہے کہ اس روزے کا مقصد انسان تقوی کو حاصل کرے۔ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، واپس آئیں گے، مگر نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یعنی وہ اپنی امت میں تو نبی تھے، اس امت کے اندر نبی نہیں ہوں گے، امتی ہوں گے، تاہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، کچھ عبادات بالکل کامن تھیں جو سب کو عطا کی گئیں، جیسا ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، توحید کا درس، ہر نبی نے توحید کا درس دیا، کسی نے بھی آ کے نہیں کہا کہ دو خدا ہیں۔ اسی طرح نکاح کا حکم یہ تمام انبیاء نے دیا، کسی نے بھی اس کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ایسے نبی ہیں جو بغیر نکاح کے زندہ اٹھا لیے گئے، اور آخری وقت میں دی اینڈ ٹائمز میں
وہ واپس تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور جب ہر طرف امن پھیل جائے گا پھر وہ نکاح کریں گے۔ روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹے عطا کریں گے، اور اس کے بعد ان کا پھر اس دنیا میں انتقال ہوگا، اور روضہ اطہر میں جو جگہ ابھی ایک طرف خالی ہے وہاں پر ان کی تدفین ہوگی۔ جس طرح یہ عبادات ہیں، اسی طرح روزہ بھی وہ عبادت ہے جو قدیم عبادت ہے، جو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جب انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر حکم میں میرا فائدہ ہی کرتے ہیں، نقصان نہیں کرتے، جب یہ بات دل سے تسلیم ہو جائے کہ شریعت کے ہر کام میں میرا ہی کوئی فائدہ ہے، میرا ہی کوئی نفع ہے، تو پھر انسان کے لیے عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ یقین جانیے کہ بظاہر روزہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی اللہ کے خزانوں میں نعوذ باللہ کوئی رزق کے ریسورسز میں کمی آ گئی، تو کہا کہ بھی 1 مہینہ جو ہے وہ بجٹنگ کریں اور انتظار کریں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ریسورسز میں کوئی کمی آ گئی، بلکہ یہ عبادت کی ایک کنٹینیوشن ہے، ہم سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عطا فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ دل میں یقیناً بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ ہمارے اپنے ماں باپ ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے خیر خواہ اللہ رب العزت ہمارے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم چاہے عبادت کا ہی ہو، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، پہلا فائدہ تو یہ ہے روزے کا، بلکہ رمضان مبارک کا، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پڑھ لکھ کر میڈیکل کالج سے فارغ ہو گئے، انجینئرنگ کالج سے فارغ ہو گئے، اب اپنی وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ اپنی پریکٹسز کے علاوہ ہر سال وہ ریفریش کورسز کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان کورسز کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ ریفریشمنٹ کورس نہیں کریں گے تو ہمارا نالج اپ ڈیٹ نہیں رہے گا۔ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کے لیے، نالج کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونے کے لیے اتنے قابل ڈاکٹر جن کا ملکی سطح پر نام ہوتا ہے، وہ بھی بیرون ملک جا جا کر مختلف ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں اپنے نالج کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ 11 مہینے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت جو صرف لگی بندی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب مرد حضرات کاروبار میں اپنی ملازمت میں لگے ہوتے ہیں تو صبح کے گھر سے نکلے، رات کو گھر آئے، انہیں کہاں فرصت ہوتی ہے کہ وہ ذکر اللہ کا کریں، یا ایکسٹرا کچھ نفل پڑھیں، یا ایکسٹرا کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھیں، یا کوئی قرآن ہی کھول کر بیٹھ جائیں۔ تو عموماً 11 مہینے اسی طرح غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 1 مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہمارا ایمانی ریفریشر کورس ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہم اس مہینے میں چلو کم از کم رمضان مبارک میں قرآن کریم کو کھول لیں، قرآن کریم کو سن لیں، تراویح کے نام پر نفلوں میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ 20 رکعت تراویح اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان اس میں کھڑا ہو کے اللہ کا قرآن بھی سن لیتا ہے اور کچھ نفل بھی اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ریفریشر کورس ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ موبائل جب اس کی بیٹری مستقل استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپلیٹ ہونے لگتی ہے تو پھر اس کو چارجر کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چارجر 24 گھنٹے نہیں لگاتے ہم، چارجر جو ہے وہ 1 یا 2 گھنٹے لگاتے ہیں اور اس کے بعد سارا دن سیل فون یوز کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ رمضان مبارک ہمارا روحانی چارجر ہے جو سال کے صرف 1 مہینے ہمیں لگایا جاتا ہے، اور بقیہ 11 مہینے اسی چارج پر ہم چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک یہ چیز ہے۔ دوسری بات، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ پیش کیا کہ ہمیشہ اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ شریعت کا ہر حکم ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، کسی حکم میں ہمیں نقصان نہیں ہے۔
دیکھیں کوئی بھی مشینری ہو وہ مسلسل مستقل چلتی رہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ناکارہ ہو جاتی ہے. لہٰذا کوئی بھی مشینری کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے. آپ گھر کی پانی کی موٹر چلاتے ہیں تو آپ 1-2 گھنٹے چلا کر بند کر دیتے ہیں. اگر وہ مسلسل چلتی رہے 3-4 گھنٹے تو پھر اس کو بند کرنا لازمی ہوتا ہے، ورنہ وہ ہیٹ اپ ہو کر جل جاتی ہے. اسے بھی ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل سمجھ لیں کہ ہمارا جسم اور بالخصوص معدہ یہ سارا سال جو ہے یہ ورکنگ کے اندر ہوتا ہے، اس بیچارے کو ریسٹ ملتا ہی نہیں ہے. اب اس 1 مہینے میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ دیا جاتا ہے. وہ بھی ہم کتنا دیتے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے. سحری کے اندر اچھی طرح پراٹھوں سے اس کو بھر لیتے ہیں اور بقیہ غصہ ہم افطاری پہ نکال لیتے ہیں. لیکن چلو پھر بھی درمیان میں چند گھنٹے معدے کو ریسٹ ملتا ہے. اس سے اس کی کلیننگ ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے. اس کے دنیاوی کتنے فائدے ہیں، جسمانی کتنے فائدے ہیں، اللہ اکبر. چنانچہ ہمارے حضرت شیخ امریکہ میں تھے تو فرمانے لگے کہ مجھے وہاں ایک ڈاکٹر صاحب ملے اور یعنی انجینئر صاحب ملے. ورجینیا امریکہ کا ایک شہر ہے، تو وہاں ایک کرسچن انجینئر ملے اور انہوں نے کہنے خود کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، اور میں عادتاً اس کے جسمانی فائدے کی وجہ سے لازم کیا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ سال کے 1 مہینے ضرور یہ ایکسرسائز کرتا ہوں، یعنی فاسٹنگ کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی تحقیق کر کے روزے کے جسمانی اور ظاہری فائدے کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. آپ کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، خدا نخواستہ آپ کبھی بیمار ہو تو کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو نہیں کہتا کہ جناب آپ بیمار ہیں، میں آپ کے لیے غذا لکھ کر دے رہا ہوں، آپ نے قورمے کے پیالے بھر بھر کے کھانے ہیں، آپ نے بریانیاں کھانی ہیں، آپ نے پزے منگوا کر کھانے. کبھی نہیں لکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ محترم یہی چیزیں کھانے کی وجہ سے تو آپ اس حال کو پہنچ گئے. لہٰذا وہ ہمیشہ کہتا ہے معدے کو ریسٹ چاہیے، آپ نے فاقہ کرنا ہے، کم کھانا ہے، اور پھر وہ گنی چنی چیزیں بتاتا ہے کہ بس یہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ بیماریاں کھانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دیکھیے شوگر کی بیماری میٹھے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کھانے والی چیزیں. کولیسٹرول کی بیماری چکناہٹ والی چیزیں، مرغن چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بلڈ پریشر کی بیماری نمک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسپائسی اور تیز مرچ مسالے والی چیزوں کے ساتھ السر کی بیماری جڑی ہوئی ہے. تو دیکھیے کھانے پینے کے نقصانات ہیں، نہ کھانے کے نقصانات نہیں ہیں بلکہ فائدے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ان کو کون نہیں جانتا، لیکن دیکھیے کہ ان کی غذا کیا تھی جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا کہ حدیث کی سب سے مشہور و معروف اور مستند کتاب، اور جس کو مقبولیت ملی اللہ کی طرف سے، آج بھی مقبول ہے، وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کی غذا کیا ہوگی؟ انسان سوچتا ہے کہ انسان اچھا کھائے تبھی کو اچھا پروڈیوس کر سکتا ہے، اچھا کام کر سکتا ہے. نہیں. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کہ حضرت کیا کھاتے ہیں آپ، کیا غذا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بس 8-10 بادام جو ہیں وہ میں بھگونے کے لیے رکھ دیتا ہوں اور بس پھر میں وہی کھا لیتا ہوں، اسی سے میرے دن رات گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی 24 گھنٹے میں 8-10 بادام، اسی سے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں. اتنی کم غذا اور کام دیکھیں تو کتنا اعلیٰ. اور ہماری مشینری کتنی زیادہ ان پٹ لے رہی ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ 0. تو اس لیے اس مشینری کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بات وہی جان سکتا ہے جس رب نے اس مشینری کو بنایا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فاسٹنگ کو، روزے کو لازم کر دیا. اللہ چاہتے اس کو نفل بھی کر سکتے تھے کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. اللہ نے اس کو فرض کر دیا. یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ تو روزے کے جسمانی فائدے ہیں. جیسا کہ
میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کی اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی خزانوں میں کمی ہے، بلکہ پہلے لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا ان کے فائدے کے لیے، اب آپ کو بھی رکھوا رہے ہیں آپ کے فائدے کے لیے۔ اب اگلا حصہ ہے لعلکم تتقون، تم تقوی کو اختیار کرو۔ سوچنے کی بات ہے ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے ہمیں تقوی کیسے حاصل ہو جائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دیکھیے تقوی آپ سمجھے تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے ہیں کہ صرف خدا کا ڈر ہو، خدا کا خوف ہو، گناہ کا 100% موقع ہو اور بندہ خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں انہیں موقع ہی نہیں ملتا۔ مثلا وہ چوری کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں نے جناب اپنے مالوں کی حفاظت کی ہوتی ہے، گارڈ رکھے ہوتے ہیں۔ اب سنیارے کی دکان پہ سونا ڈسپلے تو ہوا ہوتا ہے مگر ان کے پاس گن مین بھی ہوتے ہیں، اگر وہ راستے میں کہیں اپنا سونا پھینک دیں تو دیکھیں کیسے سیکنڈوں میں غائب ہوتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملے، دیکھنے والا انسان کوئی موجود نہ ہو، اور جب کہ اٹھانے والا چوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اور کوئی وجہ نہ ہو، کوئی دنیاوی وجہ نہ ہو۔ چنانچہ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اتنا اللہ کا خوف یا اللہ کا شوق محبت کیسے انسان میں پیدا ہو جائے، اس کی کیا ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو جائے؟ تو دیکھیے اس کے لیے میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں گا۔ تقوی کے واقعات ویسے تو بہت ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک نوجوان بہت ہی متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا، کھانے پینے میں بڑی احتیاط کہ بھئی میں کوئی حرام لقمہ نہ کھا لوں، ناجائز چیز نہ کھا لوں، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کھاؤں۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر دریا تھا، تو سوچ رہے تھے کیا کھاؤں، کہاں سے کھاؤں، کیسے کھاؤں، کہ دریا کے اندر پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ لو یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اب کھانا سامنے نظر آ گیا، لہٰذا انہوں نے وہ سیب نکالا اور اس کو کھا لیا۔ جب کھا لیا پیٹ میں کچھ گیا تو خیال آیا کہ بھئی مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ سیب کس کا تھا، ہو سکتا ہے یہ کسی کی ملکیت ہو، چونکہ بالکل ٹھیک سیب تو ایسے دریا میں کہیں نہیں آ سکتا نا، ٹھیک اچھے بھلے سیب کو کون دریا میں پھینکے گا؟ تو چلو اس کی تحقیق کرتے ہیں سیب کہاں سے آیا، اور اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے نا دریا کے مخالف سے جس طرف سے دریا بہہ رہا تھا اس طرف انہوں نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے گئے کچھ فاصلے پہ آگے ان کو ایک سیبوں کا باغ نظر آیا، اور دیکھا کہ سیبوں کے باغ میں سے ایک درخت ایسا ہے جو بالکل دریا کے کنارے کے پاس لگا ہوا ہے، اور اس پر سیب لگے ہوئے اور شاخیں جو ہے دریا کے اوپر جھکی ہوئی ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ یقیناً سیب یہیں سے ٹوٹ کر گرا اور پانی کے اندر بہتا ہوا آیا اور میں نے کھا لیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ ہے تو یہ جو سیبوں کا باغ کا مالک ہے اس کا سیب ہے، تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، ایک سیب ہی کھایا ہے۔ اس نے خیر آواز دی، آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے۔ آواز دی تو ایک بڑے میاں باہر نکلے، کہا جی کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے سارا واقعہ سنا دیا کہ اس طرح میں نے آپ کا سیب کھا لیا اور اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، اور اگر چاہیں تو کوئی مزدوری وغیرہ مجھ سے لے لیں اور ورنہ کوئی سزا دے دیں۔ تو اس بڑے میاں نے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کچھ دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، میں تو اس سیب کا حساب تم سے آخرت میں لوں گا، اللہ کی عدالت میں۔ اب یہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ میں نے تو صرف ایک سیب ہی کھایا ہے اور میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، تو یہ بڑے میاں معافی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بہت منت سماجت کی، ترلے کیے، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا،
انہوں نے کہا حضرت پھر کوئی سزا دے دیں، اب میں ایک سیب کی پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، سزا دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں سزا تمہیں مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا سزا ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا اور ساری زندگی اس کے ساتھ نبھانا ہوگا۔ اب یہ نوجوان سوچنے لگ پڑا کہ اللہ اکبر، ایک سیب کھانے کی اتنی سخت سزا کہ میں ایک زندہ لاش کو ساری زندگی سنبھالتا رہوں گا؟ تو ان کے دل میں خیال آئے کہ انکار کر دوں، لیکن چونکہ ان کے دل میں تقویٰ تھا، خدا کا خوف تھا، اور یہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ آخرت میں کوئی میرا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر بڑے میاں نے واقعی اللہ کی عدالت میں کل کو دعویٰ کر دیا اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے اس کا سیب بغیر اجازت کیوں کھایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر کہنے لگے چلو ایک زندگی ہے، اس زندہ لاش کی خدمت کرنے میں گزر جائے گی، اور کیا ہو سکتا ہے، میری خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی کہ زندگی کو گزارنے کا انسان ایک پلان بناتا ہے، اب اس طرح تو نہیں گزرے گی، لیکن ٹھیک ہے اب جو اللہ کو منظور۔ انہوں نے کہا بڑے میاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ خیر نکاح ہو گیا۔ جب یہ اپنی بیوی سے پہلی رات ملنے کے لیے گئے تو دیکھا وہ تو ایک اچھی نوجوان، خوب شکل اور بڑی ذہین خوبصورت لڑکی آگے بیٹھی ہوئی ہے، جو آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ بڑے میاں نے تو کوئی اور ہی نقشہ کھینچا تھا۔ پھر پوچھا آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو بڑے میاں مسکرا کر پوچھنے لگے ہاں جی آپ نے رات کو اپنے مہمان کو کیسا پایا، یعنی ملاقات کیسی رہی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا جی آپ نے تو کچھ اور ہی نقشہ کھینچا تھا، اور میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ واقعی ایک لاش کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ تو اچھی بلی ہے، خوب شکل بھی ہے، بولتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ دیکھو بیٹا بات سنو، میری یہ بچی جو قرآن کی حافظہ بھی ہے اور دینی علوم کی عالمہ بھی ہے، میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی، اور اس کو اس گھر سے میں نے کبھی باہر نکلنے نہیں دیا، نہ یہ کبھی باہر گئی۔ اس نے ساری زندگی کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے کہا یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس نے ساری زندگی کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی، میں نے کہا کانوں سے بہری ہے۔ اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، میں نے کہا زبان سے یہ گونگی ہے۔ اور یہ کبھی اس چار دیواری سے گھر سے باہر نہیں نکل کر گئی، تو میں نے کہا ہاتھ پاؤں سے لولی لنگڑی ہے۔ تو میں سوچتا تھا یہ اتنی میری جو ہے ذہین فتین عالمہ حافظہ بچی ہے، یا اللہ اس کے لیے رشتہ کیسے ملے گا، کہاں سے آئے گا وہ نوجوان؟ تو جب تم کل میرے پاس آئے اور صرف ایک سیب جس کا مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ بہہ کر نکل گیا، اور تم خدا کے خوف کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے میرے پاس آئے اور معافیاں مانگنے لگ پڑے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری متقی بیٹی کے لیے تم سے زیادہ متقی نوجوان دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی اور اب تمہارا اس سے نکاح ہو گیا۔ دیکھیے وہ اتنی متقی عورت اور اتنا متقی نوجوان، جب ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کو آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام صاحب کے والدین کا قصہ ہے۔ تو دیکھیے تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ انتہائی قیمتی چیز ہے۔ شریعت میں صرف فرائض کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل تو تقویٰ ہے کہ ہر معاملے میں بندہ احتیاط کا معاملہ کرے۔ دیکھیں ہم دنیا کے معاملے میں بڑے سمارٹ ہوتے ہیں، بہت سمجھدار ہوتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بالکل بھی احتیاطی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم نے اگر کہیں بیرون ملک سفر پہ جانا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی ایئرپورٹ والوں کی ریکوائرمنٹ تو یہ تھی کہ 3 گھنٹے پہلے آئیں فلائٹ سے، لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں 4 گھنٹے پہلے پہنچ گیا۔ اسی طرح جی مجھے وہاں پر سفر میں 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں نے 1.5 لاکھ روپے رکھ لیا۔ تو دیکھیے ہم دنیا کے معاملے میں کتنے اسمارٹ ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، ٹو بی آن دا سیف سائڈ، احتیاطاً ہم دنیا کے معاملے میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر شادی بیاہ ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ 300 مہمان نے آنا ہے، احتیاطاً وہ 400 بندوں کا کھانا ارینج کر لیتے ہیں کہ موقع پہ شرمندگی نہ ہو، ہر انتظام زیادہ کر کے رکھتے ہیں۔
کرسیاں زیادہ لگواتے ہیں، ہر چیز کا انتظام ان کا سٹینڈ بائی پہ ہوتا ہے احتیاطاً۔ بس یہی معاملہ جو ہم دنیا کے معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، ٹو بی آن دا سیف سائڈ چلتے ہیں، یہی احتیاط اگر ہم دین اور شریعت میں کریں، اللہ کے معاملے میں کریں، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ مقصود ہے، قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے جو ہے وہ درس کے ساتھ۔ اب دیکھیے جو مضمون شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ ہمیں تقویٰ کیسے سکھاتا ہے۔ جی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ روزہ ہمیں تقویٰ کیسے سکھاتا ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ گناہ کا موقع نہ ملے اور بندہ گناہ کرنا چاہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو اس کو اللہ کا خصوصی فضل سمجھے کہ جی گناہ کی خواہش تو ہے لیکن موقع نہیں ملتا، موقع نہ ملنے کی وجہ سے گناہ نہیں کر پاتے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو چانس نہیں مل رہا نا، ورنہ خود تو پوری طرح تیار ہے گناہ کے لیے۔ چانس مل جائے اور پھر انسان گناہ نہ کرے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، دوسری کوئی وجہ نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کسی کی جولری دیکھ لی پڑی ہوئی ہے ایسی جگہ پر کہ جہاں اصل مالک موجود نہیں ہے، تو دوسری خاتون نے اٹھا لی کہ جی میں استعمال کر کے کچھ عرصے بعد واپس کر دوں گی، تو اب یہ 100% چوری ہے، موقع ملا موقع سے فائدہ اٹھا لیا، چھپی دوستیاں کر لیں، موقع ملا فائدہ اٹھا لیا۔ جبکہ بات تو یہ تھی کہ جب موقع مل جاتا تو پھر آپ کہتے معاذ اللہ کہ اللہ کی پناہ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے تمام دروازے بند کر دیے اور تخلیہ ہو گیا اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، معاذ اللہ۔ اب کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس گناہ کو جو ہے وہ اس سے رک جاتے، لیکن خدا کا خوف تھا، اس خدا کے خوف کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، اور اس سے جان چھڑا کر دروازوں کی طرف بھاگے، اور اللہ کی مدد آئی، وہ دروازے جو باہر سے تالے لگوائے ہوئے تھے وہ تالے ٹوٹتے چلے گئے اور وہ دروازے کھلتے چلے گئے۔ متقی بندے کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یاد رکھیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اب پھر سمجھیں کہ روزہ ہمیں تقویٰ کیسے سکھا رہا ہے۔ جی میں نے آپ کو یہ مضمون باندھا، یہ بات سمجھائی کہ گناہ کرنے کا موقع 100% موجود ہو، دیکھنے والا انسانوں میں سے کوئی نہ ہو اور بندہ پھر گناہ نہ کرے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب روزے میں یہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں کھانے کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، پانی بہترین ٹھنڈا موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ جو ہیں اس کو نہیں کھاتے، اس پانی کو نہیں پیتے، یہ ہے تقویٰ۔ صرف اللہ کی ذات ہی کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے اور کسی کا خوف بیچ میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حلال چیز گھر میں موجود، مگر فقط صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کھاتے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے تربیت جو روزہ کرتا ہے انسان کی۔ پھر دیکھیے کہ روزے کی وجہ سے اور انسان کی کیا تربیت ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑی چیز جس کا فقدان ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ ہے نعمتوں کی قدردانی۔ نعمتوں کی قدردانی، اللہ اکبر۔ ہم سارا سال بہترین رزق کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، جوسز پیتے ہیں، فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی اس کی قدر نہیں آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے
تو روزے کی حالت میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے، پانی کے ایک گھونٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ جب حلق خشک ہوتا ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو ٹھنڈا پانی یاد آتا ہے، جوسز یاد آتے ہیں۔ کتنے موقعوں پر انسان نے جوس کے گلاس میں آخری چند گھونٹ چھوڑ دیے ہوتے، اپنے کچھ ذہن میں کوئی سٹائل ہوتا ہے یا واللہ عالم کیا دماغ میں کوئی کیڑا ہوتا ہے جو اس رزق کو ضائع کرنے پہ اکساتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی مرتبہ چائے کے کپ میں تھوڑی چند گھونٹ چائے چھوڑ دیتا ہے، جوسز باٹلز چند گھونٹ چھوڑ دیتا ہے۔ اب روزے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک اس ڈرنک کی گھونٹ کی کیا قیمت تھی جو یہ ضائع کرتا رہا۔ جب پیٹ میں بھوک سے مروڑ اٹھتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ روٹی کی کیا ویلیو تھی، کیا قیمت تھی، اور کتنی ہی مرتبہ روٹی کو ہم نے ضائع کیا۔ آپ گھر میں کبھی کسی گھر کے سربراہ کو یا گھر کے فرد کو روٹی کھانے کے لیے دیں اور روٹیوں کے رومال میں ثابت روٹیاں بھی پڑی ہوں اور پہلے سے استعمال ہوئی بھی آدھی روٹی بھی پڑی ہو، تو وہ ہمیشہ ایک نئی روٹی سے اس کا آغاز کرے گا، آدھی روٹی کو نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب روزے کی حالت میں انسان کو بھوک ستاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی میں جو انسان نے کھانا ضائع کیا ہوتا ہے، جو مشروبات اور پانی ضائع کیے ہوتے ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، انسان میں صبر آتا ہے، اور صبر کے لیے کوئی رسیوں سے اس کو کسی نے باندھا نہیں ہوتا، تقویٰ کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ مغرب سے پہلے میں نے کچھ نہیں کھانا پینا، سب کچھ گھر میں موجود ہے، برداشت کرتا ہے، نعمتوں کی قدر دانی آتی۔ اور ایک اور بات، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کو خیال آتا ہے کہ دوسرے، چلو مجھے تو افطاری میں بہت کچھ کھانے کو مل جائے گا اور میں اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لوں گا، مجھے تو صرف چند گھنٹوں کا فاقہ آیا ہے۔ ایسے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں جن کو یہ فاقہ سارا سال رہتا ہے اور ان کی تو افطار ہوتی ہی نہیں ہے، ان کا تو روزہ ہی چلتا ہے۔ پھر اس کے دل میں دوسروں کا احساس اور قدردانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس سچویشن میں ڈال دیتے ہیں جس سچویشن میں اس کو دوسروں کا احساس ہو۔ پھر دیکھیے رمضان مبارک کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو ہم دنیا کی زبان میں بونس نائٹ کہتے ہیں۔ کہتے نا کہ فلاں بندے کو زندگی میں جمپ لگ گیا، کہ اس نے کام کیا ایسا بونس لگ گیا کہ تھا تو ہزاروں کی ویلیو کا بندہ، راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ہم گناہ گار خطا کار لوگوں کو جو ہے وہ لیلۃ القدر، ایک خاص رات عطا فرمائی جو رمضان مبارک میں میسر ہوتی ہے، اور اس رات کے اندر کتنا اجر ملتا ہے اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادات سے بڑھ کر عبادت کا اجر ملتا ہے اس ایک بونس نائٹ کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ خود چانس دے رہے، انسان کو ہمت کرنی چاہیے، وہ بھئی اتنے بزدل کیوں بنے، 30 کی 30 راتوں کو ہی بونس نائٹ سمجھ لے، کچھ نہ کچھ عبادت کر لیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جب سے وہ رات شروع ہو تب سے لے کر فجر تک آپ عبادت کرتے رہیں، یہ ہرگز کہیں شرط نہیں آئی۔ اس رات میں کوئی کچھ دیر کے لیے بھی عبادت میں مصروف پایا گیا، انشاءاللہ اس کو یہ رات نصیب ہو گئی، لہٰذا عادت بنا لیں، رمضان مبارک کی ہر رات میں عبادت کر لیں۔ ہمارے شیخ نے ایک بڑا زبردست نکتہ بتایا، فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کون سی رات ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ رات شروع کب ہوتی ہے، لیکن ایک ہنٹ دے دیا ہے، کلو دے دیا، فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، کہ وہ اس کی جو اینڈ لمٹ ہے وہ فجر تک ہوتی ہے، یعنی فجر سے پہلے پہلے جو بندہ بھی کچھ عبادت کر رہا ہوگا رمضان مبارک کی راتوں میں تو وہ لیلۃ القدر کو پا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ کیا ہے، قابل عمل صورت کیا ہے، کہ سحری کے لیے انسان نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، ہر آدمی ہر عورت سحری کے لیے اٹھتے ہیں، خواتین اکثر جلدی اٹھ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے کچن میں پکانا ہوتا ہے، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہیں۔
انسان نیند سے اٹھتا ہے، ظاہر سی بات ہے واش روم میں جاتا ہے، کلی کرتا ہے، برش وغیرہ کرتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، تو بھئی آپ ہاتھ منہ کے بجائے بازو اور پاؤں بھی دھو لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو وضو کر کے باہر آئیں، جتنی دیر میں کھانا لگے گا تو اتنی دیر میں آپ زیادہ نہیں، صرف 2 نفل 4 نفل 6 جتنی ہمت ہو آپ پڑھ لیں۔ وہ وقت بھی تہجد کا ہے، اولیاء کا وقت ہے، اور اس میں جو دل کی دعائیں ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں، عربی میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں، پنجابی میں، پشتو میں، جو آپ کی زبان اس زبان میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان جاننے میں، اللہ تعالیٰ تو زبانوں کے خالق ہیں، اور اس وقت میں آپ نے دعائیں مانگ لیں۔ دعائیں بھی ضروری نہیں ہے کہ 1.5-2 گھنٹے کی ہوں، آپ 3-4 منٹ 5 منٹ 7 منٹ جتنی ہمت ہے تو آپ یہ دعائیں بھی مانگ لیں۔ اب گویا آپ نے رمضان مبارک کی ہر رات سحری میں اٹھے، اور اٹھ کر آپ نے سحری میں اٹھنے کے بعد سحری میں اٹھ کر کچھ عبادت کر لی، کچھ نفل پڑھ لیے، کچھ ذکر کر لیا، کوئی مسنون دعا پڑھ لی اور دوسری دعائیں مانگ لی، آپ کو لیلۃ القدر مل گئی۔ اب لیلۃ القدر جو بھی رات ہے تو ان 30 راتوں میں ہی نا، سبحان اللہ، کتنا آسان ہے اس کو لینا، حاصل کرنا۔ پھر دیکھیے اس کے خاص اہتمام کے لیے ایک اور زبردست عبادت، اور وہ عبادت ہے اعتکاف کی عبادت۔ وہ بھی رمضان مبارک میں مسنون اعتکاف رمضان مبارک میں ہوتا ہے، مرد مسجد میں کریں، اور عورت کے لیے تو بہت آسانی ہے، وہ گھر کے اندر اپنے گھر میں، اگر اللہ نے زیادہ کمرے دیے کسی ایک کمرے کو اپنے لیے اعتکاف کے لیے متعین کر لے۔ اگر ایک ہی کمرہ ہے یا 2 کمرے تو اپنے کمرے میں ہی ایک کونے کو، ایک حصے کو اپنے لیے اعتکاف کی جگہ، وہ جہاں کی نیت کرے گی وہی جگہ اعتکاف کے لیے ہو جائے گی۔ بس جگہ اتنی ہو کہ جہاں وہ لیٹ بھی سکے، آرام بھی کر سکے، اور یہاں سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا، صرف قضائے حاجت کے لیے نکلنا ہے۔ باقی گھر کی کوئی اور عورت جو ہے وہ اس کی خدمت کر دے، اس کو کھانے پینے کی چیزیں لا کر دے دے، یہ وہیں کھائے گی، وہیں پیے گی، وہیں سوئے گی، وہیں عبادت کرے گی۔ تو یہ 10 دن اللہ نے یہ بھی نعمت دے دی۔ اب اعتکاف میں جو بیٹھ گیا اس کو تو 100% لیلۃ القدر ملے گی، 100%، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں۔ تو اب عام آدمی تو طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، جفت راتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ معتکف بندہ تو طاق ہو یا جفت، اس کا تو میٹر چل رہا ہے، اس کو تو ثواب مل رہا ہے۔ لہٰذا یہ کتنی فضیلتیں ہیں جو رمضان مبارک میں اکٹھی ہو گئیں۔ پھر رمضان مبارک میں جو عام عبادات ہیں اس کا اجر و ثواب بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس لیے رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، روزے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تراویح بہت بڑی نعمت ہے، تہجد میں اٹھنے کی توفیق مل جانا، سحری کے وقت میں وہ خاص وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، تاہم ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے دنیا کے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں، یعنی ہمیں احساس دلانے کے لیے کہ اب میں قریب ہو گیا، اب تو بات کر دو اپنی، میں چل کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں۔ تو اتنا قریب رب آ جائے اور پھر مسلمان پریشان پھرتا رہے کہ میرے رزق کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری سواری کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے، میری اولاد کا مسئلہ ہے، میری اولاد کے رشتوں کا مسئلہ ہے، میری اولاد کے رزق روٹی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تو خود دینے کے لیے آ گئے، اب مسئلہ پیچھے تو رہنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کریں۔ آخری بات یہ عرض کرنی تھی کہ رمضان انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا تھا، ہم بڑے خوش تھے، بڑی عبادت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پہلے 10 دن تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں گزر گئے کہ وہ جب فاقہ آیا، سارا سال کھانے کی عادت تھی، فاقہ آیا تو اب تو آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، 10 دن تو سمجھ نہیں آئی۔ 10 دنوں کے بعد کچھ نیت ارادہ کیا کہ اچھا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو 10 دن اور گزر گئے، اور آخری 10 دن تو پھر عید کی خریداری میں گزر گئے، تو رمضان پورا ہی چلا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے اس سے پہلے اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ ترتیب بنانی شروع کریں۔ مثلا آپ جو ناشتہ گھر میں 8-9 بجے کرتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف لے جانا شروع کریں، اس کو 7 بجے پہ لائیں، آہستہ آہستہ 6 بجے پہ لائیں، 5 بجے پہ لائیں، اس کو سحری کی طرف لے کر جائیں۔ دوپہر کا جو کھانا آپ 2-2:30 بجے کھاتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے جائیں، 3 بجے، 3:30، 4 بجے، 5 بجے
اس کو آہستہ آہستہ نیچے عصر اور عصر سے مغرب کی طرف لے کر جائیں. اس سے انسان کے جسم کو تھوڑا سا عادت ہو جائے گی. اب جب پہلا روزہ آئے گا تو آپ کو ذوف کی وجہ سے یہ حال نہیں ہوگا کہ فرض نماز پڑھنی مشکل ہو رہی ہے. آپ کا جسم تھوڑا سا اس سسٹم اس روزے کے اس کو وتھ سٹینڈ کر لے گا اور آپ کا ساتھ دے گا. آپ کا جسم آپ عبادت بھی کر لیں گے. واقعتاً ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ رمضان جو ایکسٹرا عبادت کا مہینہ ہے اس میں فرض عبادت بھی کرنی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی باڈی میں انرجی نہیں رہتی, خوب کھانے کی عادت ہوتی ہے اور ہر آدھے گھنٹے بعد کو سنیکس لینے کی عادت ہوتی ہے. تو اب جب وہ دماغ کو وہ گلوکوز نہیں ملتا تو بستر پہ پڑے رہتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے جسم کو تیار کریں. دوسری چیز, اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مصروف نہ کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کا پورا رمضان ہی اس کام میں گزر جائے. مثلا لوگ اس حوالے سے بڑی ناسمجھی کا معاملہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم نے عید والے دن شادی طے کر لی ہے یا عید کے اگلے دن شادی رکھ لی ہے. او بھائی 11 مہینے شادی کے لیے تھے, شادی کر لیتے, کیوں شادی نہ رکھی؟ رمضان مبارک ہی ملا تھا آپ کو برباد کرنے کے لیے. جب 11 مہینے آپ نے شادی نہیں کی تو 1 مہینہ اور رک جائیں, رمضان گزر جائے خیر سے, اس کے بعد مہینے بعد شادی رکھ لیں. ہوگا کیا, شادی تو عید والے دن یا عید کے اگلے دن ہوگی, لیکن پورا رمضان بازاروں کے چکر میں گزر جائے گا اور عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جب آپ بازاروں سے تھکے ہوئے آئیں گے تو بجائے تراویح پڑھنے کے بستر کی نظر ہو جائیں گے, جی اگلے دن پھر روزہ رکھنا ہے. اسی طرح گھروں کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید پر لوگ آئیں گے, مہمان رشتہ دار آئیں گے, تو ہمیں تو خیال ہی نہ گھر کا پینٹ کتنا خراب ہوا ہوا ہے, چلو پینٹ ہی کروا لیتے ہیں. اب پورا رمضان وہ پینٹ والوں کے ساتھ ہی کشتی کرتے رہتے ہیں. تو پینٹ والے بھی اللہ کی ایسی مخلوق ہے, جس گھر میں گھس جائیں تو ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کو گھر سے نکالنا پڑتا ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان صرف ڈرائنگ روم جب پینٹ کرا لیتا ہے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے اور باقی گھر اور ہی گندا لگنے لگتا ہے. کہتے ہیں چلو لاؤنج کو بھی کروا لیتے ہیں. لاؤنج سے خیال آتے ہیں بھئی کچن کا کیا قصور ہے, اس کو بھی کروا لیں. پھر خیال آتا ہے پیچھے ایک بیڈ روم ہی رہ گیا, اس کو بھی کروا لیں. تو اس طرح وہ پورا گھر ہی, پھر کہتے ہیں اندر سے ہو گیا تو باہر سے بھی ہو جائے. تو اس طرح کے پروجیکٹ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں شروع کر دیتے ہیں. کئی دکاندار کہتے ہیں ہم اپنی دکان, نئی دکان ہم نے کھولی, اس کی اوپننگ ہم رمضان میں کریں گے. اللہ کے بندے 11 مہینے آپ اوپننگ کرتے. اب ہوگا کہ دکان کی اوپننگ کے لیے جتنے پاپڑ بیلنے تھے آپ کو سب بیلنے پڑیں گے اور پھر سارا رمضان اسی کی نظر ہو جائے گا. لہٰذا اس میں یہ غلطی نہ کیجیے. کوشش کیجیے کہ جو کام آپ نے 11 مہینے نہیں کیا اب رمضان مبارک میں اس کو سٹارٹ نہ کیجیے, بلکہ اب اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ خیر رکھے, رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کے ساتھ گزار لیں. اس کے بعد آپ نے جو کام نیا کرنا ہے کر لیں. جو موجودہ کام ہے, جو آلریڈی لوڈڈ کام ہے, اس لوڈ کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو فری کریں عبادت کے لیے. دیکھیے رمضان مبارک میں آپ نے اکثر درزیوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, اتنا ان کے پاس کپڑا آ جاتا ہے. اکثر درزی تو 15ویں روزے کو معذرت کر لیتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا کام ہے, میں عید تک جوڑے نہیں دے سکوں گا. اور ان کا اپنا بیچاروں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ دن رات سلائیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا کاریگر لا کے بٹھا لیتے ہیں, ایکسٹرا مشینیں رکھ لیتے ہیں, اور رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ان کی دکان پر جائیں اور وہ لگے ہوتے ہیں سلائیاں کرنے. بجلی چلی جائے جنریٹر لے آتے ہیں, اور گھر سے کھانا آتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتے, وہ ٹفن میں پڑا رہتا ہے. رات کو روزہ کھجور سے کھول لیا اور کام میں لگ جاتے ہیں. سحری کا وقت آ جاتا ہے اور وہ کام میں لگے ہوتے ہیں. گھر والے پوچھتے ہیں آپ کھانے, کہتے ہیں میرا سیزن چل رہا ہے, مجھے پتہ ہے کہ عید تک آئے گا جو آئے گا, عید کے بعد کسی نے میرے پاس نہیں آنا, پھر تو وہی روٹین کی چیزیں ہیں, تو میرا سیزن ہے مجھے کما لینے دو. تو ہم اس درزی سے ہی کچھ سیکھ لیں کہ وہ درزی سمجھتا ہے میرا سیزن ہے اور میرا سیزن چلا جائے گا تو معاملہ روٹین کا ہو جائے گا. تو عبادات کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ عبادات کا بھی یہ سیزن ہے. اس میں جتنی نیکیاں کر لیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے, وہ نیکیوں کا یہ سیزن ہے. جس ریٹ پر اللہ تعالی رمضان کی عبادت کو لگا رہے ہیں یہ ریٹ سارا سال نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کسی ملازم کو پتہ چل جائے نا کہ بھئی مجھے اوور ٹائم کے ڈبل پیسے ملیں گے, ڈبل سیلری ملے گی, تو وہ کہتا ہے میں ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر کام کروں گا. تو دیکھیے ہم دنیا کے بارے میں بہت سمجھدار ہیں
اور دین کے بارے میں بالخصوص رمضان کے بارے میں اکثر سستی کا شکار ہیں۔ کئی ایسے بد نصیب بھی ہیں جو رمضان مبارک میں بھی قرآن سے دور رہتے ہیں، نہ قرآن خود کھولتے ہیں، نہ مسجد جاتے ہیں، نہ تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر قرآن سے بھی سارا سال محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ان محرومین میں سے شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی بھرپور دلی، دماغی، جسمانی ہر طرح سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اپنے گھر کے بچوں کو بھی بٹھا کر سمجھائیں، پہلے ذہن سازی کریں۔ یاد رکھیں ہر کام کے لیے پہلے پلاننگ ہوتی ہے۔ مائنڈ جس چیز کے لیے تیار ہو جائے باڈی ضرور اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مائنڈ پریپیئر کریں کہ ہم نے اس رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جتنی زیادہ عبادت ہو سکے اتنی زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنی ہے، اور روزے کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر نہیں جانا، بلکہ دن میں بھی بات کرنی ہے، رات میں بھی بات کرنی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانوں کے نہیں انبیاء کے سردار ہیں، جنت کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ عائشہ ذی کی طرف فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں خوب عبادت کرتے، اور جب آخری عشرہ آتا تو بستر بھی لپیٹ دیتے، فرماتے تھے کہ بس اب باتیں اتنی عبادت میں زور لگاتے، اتنا زور لگاتے خود بھی اور گھر والوں کو بھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے جنتی ہیں، جب وہ اتنی عبادت کرتے اللہ کی محبت میں، شوق میں، تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے اتنی ٹکا کر عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہمیں دیکھے تو وہ سمجھے کہ یہ بندہ کوئی مشن پر لگا ہوا ہے، اور یہ دن گن گن کر ایک ایک دن کاؤنٹ کر کے اس کو قیمتی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور درخواست ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکات بھرپور ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، ہمارے دلوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی ہے، اس کے شکرانے میں ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ حقیقت میں نہایت گندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ جتنے گناہ آج تک کی انہیں معاف فرما، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، کلمے کے اوپر ہمیں موت عطا فرما، یا اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، ہماری من کی آنکھوں کو کھول دیجئے، یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہنا دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں، ہمیں اپنے اختیار سے 5 وقت کی حضور والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ قبر میں ڈال دیں اور اندھیرا ہو جائے، قبر کے نورانی اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیجیے، یا اللہ نفاق سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ایک پکا سچا مطیع مسلمان بنا دیجیے، یا اللہ اپنی 100% فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری قیامت تک کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ جو بے اولاد نیکوکار اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرمانبردار بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچی ہیں والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما، جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہے، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما، یا اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی تمام خیر ہمیں عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے حفاظ فرما، جن بھائیوں نے، دوستوں نے، مستورات نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں حصہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔